اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان ابن حرب نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، جس پر امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ، تفرقہ و انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر و مباحت کے تاج اتار ڈالو۔ صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو بالوں پر کے ساتھ اٹھے اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ بیٹھے، اور اس طرح خلق خدا کو بدامنی سے راحت میں رکھے۔ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک گدلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسرے کی زمین میں کاشت کرنے والا۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے۔ افسوس اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ بیٹھا ہوں۔ خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنووں میں رسیاں لرزتی اور تھرتھراتی ہیں۔ اس خطبے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو ابو سفیان مدینہ میں موجود نہ تھا۔ واپس آ رہا تھا کہ راستے میں اس المناک حادثے کی اطلاع ملی۔ فوراً پوچھنے لگا کہ مسلمانوں کی امارت و قیادت کس کو ملی ہے۔ اسے بتایا گیا کہ لوگوں نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ یہ سن کر عرب کا مانا ہوا فتنہ پرواز سوچ میں پڑ گیا، اور آخر ایک تجویز لے کر عباس ابن عبد المطلب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو، ان لوگوں نے دھاندلی مچا کر خلافت ایک تیمی کے حوالے کر دی اور بنی ہاشم کو ہمیشہ کے لیے اس سے محروم کر دیا، اور یہ اپنے بعد بنی عادی کے ایک درست خود تند مزاج کو ہمارے سروں پر مسلط کر جائے گا۔ چلو علی ابن ابی طالب سے کہیں کہ وہ گھر کا گوشہ چھوڑیں اور اپنا حق لینے کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ چنانچہ وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر امام علی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور اگر کوئی مخالفت کے لیے اٹھا تو میں مدینہ کی گلی کوچوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ انتہائی نازک مرحلہ تھا۔ امام علی علیہ السلام اپنے آپ کو پیغمبر کا صحیح وارث و جانشین سمجھتے تھے، اور ابو سفیان ایسا جتے قبیلے والا امداد کے لیے آمادہ کھڑا تھا۔ صرف ایک اشارہ کافی تھا کہ جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، مگر امیر المومنین علیہ السلام کے تدبر اور اصابت رائے نے مسلمانوں کو فتنہ سے بچا لیا، اور آپ کی دور راست نظروں نے بھانپ لیا کہ یہ قبائلی تعصب اور نسلی امتیاز کو ابھار کر آپس میں لڑوانا چاہتا ہے تاکہ اسلام میں ایک ایسا زلزلہ آئے جو اس کی بنیاد تک کو ہلا دے۔ لہٰذا آپ نے اس کی رائے کو ٹھکرا کر اسے سختی سے جھڑکا، اور اس موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائے جن میں لوگوں کو فتنہ انگیزیوں اور بیجا سربلندیوں سے روکا ہے، اور اپنا موقف یہ بتایا ہے کہ میرے لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جنگ کے لیے اٹھ کھڑا ہوں یا اپنے حق میں دستبردار ہو کر ایک گوشے میں چھپکے سے بیٹھ جاؤں۔ اگر جنگ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کوئی یار و مددگار دکھائی نہیں دیتا کہ ان ابھرنے والے فتنوں کو دبا سکوں۔ اب یہی چارہ کار ہے کہ خاموشی سے وقت کا انتظار کروں یہاں تک کہ حالات سازگار ہوں۔